السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیچرز آف اسلام کے ناظرین کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ اور جانثار ساتھی تھے، اور ان کی زندگیوں کے حالات و واقعات میں ہمارے لیے بہترین اسلامی طرز زندگی کا نمونہ موجود ہے۔ اس لیے ہم ان کی زندگی کے حالات و واقعات بھی آپ سے شیئر کریں گے تاکہ ہم اپنی زندگی کے میدان عمل میں رہنمائی حاصل کر سکیں۔ آج ہم جن صحابی رسول کا تذکرہ کرنے لگے ہیں ان کا نام ہے حضرت طفیل ابن عمرو داسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ قبیلہ بنو داس کے سردار تھے جو تہامہ میں آباد تھا۔ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی اپنی سخاوت اور اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے مشہور تھے۔ آپ کے گھر میں ہر وقت دیگیں پک رہی ہوتی تھیں اور مہمان آتے اور قیام کرتے۔ کوئی آپ کے پاس اگر پناہ کے لیے آ جاتا تو آپ اسے پناہ دے دیتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ بہت صاحب علم، نقاد اور شاعر اور ادیب بھی تھے۔ حضرت طفیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے 7ویں سال میں نے حج پہ جانے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی میں مکہ پہنچا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اسلام پھیلانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، اور ان کے مخالفین جو قریش مکہ تھے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ کس طریقے سے اسلام کی دعوت کو روکا جائے۔ سرداران قریش نے بھرپور طریقے سے میرا استقبال کیا، اور انہوں نے مجھے رہنے کے لیے ایک شاندار مکان دیا، اور اس کے علاوہ سارے سردار میرے پاس جمع ہو گئے، اور جمع ہو کر انہوں نے کہا کہ یہاں ایک نیا نبی آیا ہے محمد کے نام سے، جس کی وجہ سے ہر گھر میں فساد برپا ہے۔ انہوں نے ہماری سرداری کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان اس نے دوری پیدا کر دی ہے، بھائی اور بھائی کے درمیان فرق پیدا کر دیا ہے، اور میاں اور بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کر دیے ہیں۔ تم اس سے بچ کے رہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی تمہارے دین سے بہکا دے اور تمہارے لوگ بھی جو ہیں وہ عذاب میں آ جائیں، کیونکہ وہ ایک جادوگر ہے اور اس کی باتوں کا اثر جو بھی اس کی بات سنتا ہے اس کے اوپر ہو جاتا ہے۔ الغرض انہوں نے مجھے اتنا ڈرایا کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قطعی نہیں سنوں گا، اور اس کے لیے چونکہ میں نے اگلے دن مسجد حرام جانا تھا خانہ کعبہ کے طواف کے لیے اور بتوں کی پوجا کے لیے، میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑے۔ جیسے ہی میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے ہیں اور عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا طریقہ ہم سے قطعی مختلف تھا، اور وہ مجھے بہت اچھا لگا، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کے قریب ہوتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ مجھے لگا کہ آپ کچھ تلاوت کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، لہٰذا میں نے اپنے کانوں سے روئی ہٹائی، اور جیسے ہی میرے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز پڑی مجھے وہ بہت اچھی لگی، اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ طفیل ابن عمرو تم کتنا غلط انسان ہے کہ تم ایک بندے کی بات نہیں سن رہے۔ اگر اس کی بات صحیح ہے تو اسے تسلیم کر لو، اگر اس کی بات غلط ہے تو اسے رد کر دو، جبکہ تم ایک سمجھدار انسان ہو، پڑھے لکھے ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، اور اپنے قبیلے کے سردار ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جادوگر تمہیں تمہارے دین سے بہکا دے؟ وہاں کھڑے ہو کر سنتا چلا گیا آپ جو پڑھ رہے تھے، اور وہ مجھے اچھا لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عبادت ختم کی اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جیسے وہ روانہ ہوئے اپنے گھر کی طرف تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا، یہاں تک کہ آپ چلتے چلتے اپنے گھر میں داخل ہو گئے، اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے داخل ہو گیا۔ وہاں جا کے میں نے انہیں ساری داستان سنائی کہ کس طریقے سے قریش مکہ نے مجھے ان کے بارے میں بہکایا کہ وہ ایک جادوگر ہے، اور جو بھی ان کی بات سنتا ہے اس کے اثر میں آ جاتا ہے، اور اس طریقے سے میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونسی اور میں نے کہا کہ میں ان کی بات نہ سنوں۔ یہ ساری بات بتانے کے بعد میں نے ان سے عرض کی کہ آپ مجھے اپنی دعوت پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سورہ اخلاص اور سورہ فلق سنائی جو مجھے بہت اچھی لگیں، اور اس کے بعد میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے
کلمہ شہادت پڑھایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد میں نے مکہ میں جو میں نے قیام طے کیا تھا اس سے زیادہ عرصہ میں نے قیام کیا تاکہ میں دین سیکھ سکوں، اور قرآن کریم کی بھی بہت سی آیات میں نے یاد کر لیں۔ اس کے بعد میں نے اللہ کے نبی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں ایک قبیلے کا سردار ہوں اور وہاں میری بات مانی جاتی ہے، آپ مجھے اگر اجازت دیں تو میں جا کے اپنے قبیلے کو دعوت اسلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بخوشی اجازت دے دی اور میں وہاں سے اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے میں اپنے قبیلے پہنچا تو پہلی ملاقات میری اپنے والد سے ہوئی جو بہت ضعیف ہو چکے تھے، اور ان سے ملاقات ہوتے ہی میں نے انہیں کہا کہ آج کے بعد آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی میرا آپ سے کوئی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ اس لیے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے میرے اور آپ کے درمیان دوری پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے جو تمہارا دین وہی میرا دین، تم مجھے دعوت پیش کرو۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ جائیں اور غسل کر کے آئیں اور پاک ہو کے آئیں۔ وہ پاک ہو کے آئے اور میں نے انہیں دعوت پیش کی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد میری ملاقات میری بیوی سے ہوئی، اس سے بھی میں نے وہی بات کہی کہ آج کے بعد نہ میرا تم سے کوئی تعلق ہے اور نہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ایسا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ اس لیے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد میرے اور تمہارے درمیان بہت دوری پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے دعوت پیش کریں، جو آپ کا دین وہی میرا دین۔ میں نے اسے کہا کہ جاؤ جا کے ذو شرع ایک بت تھا ہمارے قبیلے کے قریب، اس کے پاس ایک چشمہ تھا، میں نے کہا جاؤ اور وہاں سے آپ پاک ہو کے آؤ۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کیا ڈرتے ہیں کہ ذو شرع کی طرف سے کوئی سختی آنے والی ہے ہمارے اوپر یا ہماری اولاد کے اوپر؟ میں نے اسے کہا کہ تباہی ہو تمہارے لیے اور ذو شرع کے لیے، کہ اس بت میں کوئی خیر اور حقیقت نہیں ہے، وہ ایک پتھر ہے۔ میں نے تو صرف اس لیے تمہیں کہا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے دور جا کے غسل کر کے آؤ تاکہ میں تمہیں اسلام کی دعوت پیش کر سکوں۔ وہ گئی اور وہاں سے پاک صاف ہو کے آئی اور میں نے اسے دعوت پیش کی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد میں اپنے قبیلے کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے سارے قبیلے کو اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن سب لوگوں نے سستی سے کام لیا سوائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے فوری طور پہ اسلام قبول کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ مکے گیا اور اس دفعہ حضرت ابو ہریرہ میرے ساتھ تھے۔ جیسے ہی ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے کہا کہ طفیل ابن عمرو تمہارے قبیلے کا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، بتوں کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی ہے اور وہ شرک میں مبتلا ہیں اور گمراہی میں مبتلا ہیں اور ان کے اوپر دعوت اسلام اثر نہیں کر رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے۔ حضرت ابو ہریرہ جو میرے ساتھ تھے وہ بہت خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب اللہ کے نبی ہمارے قبیلے کے لیے بد دعا کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا قبیلہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے قبیلے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ بنو داس کو ہدایت دے، اور 3 دفعہ آپ نے یہ دعا دہرائی۔ اس کے بعد آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور پھر آپ نے مجھے کہا کہ طفیل ابن عمرو جاؤ اور جا کر انہیں پیار محبت سے اور نرمی کے ساتھ دعوت پیش کرو، وہ تمہاری بات ضرور سنیں گے۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام سختی نہیں سکھاتا، نرمی اور پیار سے دعوت دینے کی ہدایت کرتا ہے۔ حضرت طفیل ابن عمرو کہتے ہیں کہ میں وہاں سے اپنے قبیلے روانہ ہو گیا اور وہاں جا کے میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا رہا، یہاں تک کہ 80 خاندان مسلمان ہو گئے۔ اس دوران ہجرت مدینہ ہوئی، ہجرت مدینہ بھی گزر گئی، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق بھی گزر گیا۔ اس کے بعد ہم نے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ ہم وہاں پہنچے تو اس وقت
خیبر فتح ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے ہمیں خیبر کے مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا۔ ہم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ ہمیں لشکر کے دائیں حصے میں شامل کر دیں۔ آپ نے ہماری خواہش بخوشی قبول کر لی، اور اس کے بعد ہم نے تمام جنگوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ حصہ لیا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ اور مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام تیزی سے پھیلا، اور مکہ اور اس کے قرب و جوار میں جتنے بت تھے اسے اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ نے نظر آتش کر دیا یا تباہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے قبیلے کے سب سے بڑے بت ذوالکفلین کو نظر آتش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بخوشی مجھے اجازت دی اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ جیسے ہی ہم ذوالکفلین کے پاس پہنچے تو اس کے پجاری وہاں جمع ہو گئے اور وہ شور شرابہ اور احتجاج کرنے لگے، اور وہ کہنے لگے کہ جیسے ہی تم بت کو کچھ کرو گے تو تمہارے اوپر تباہی اور عذاب بت کی طرف سے نازل ہو جائے گا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اسے آگ لگا دی کہ ذوالکفلین میں تمہارا پجاری نہیں ہوں اور میں تمہارے دل میں آگ بھر رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ بت نظر آتش ہوا، اس کے ساتھ ہی تمام شرک اور کفر کے اندھیرے چھٹ گئے اور تمام کا تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے اور پھر جتنے بھی مارکے تھے ان میں شرکت کی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور اس کے بعد ہم نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جو بھی جنگیں تھیں ان میں شرکت کی، یہاں تک کہ جھوٹے نبیوں کا فتنہ نمودار ہوا۔ مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے جو لشکر بھیجا گیا اور یمامہ میں جنگ ہوئی، اس میں حضرت طفیل ابن عمرو الداسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی، اور اس جنگ میں آپ بڑی بہادری اور بے جگری سے لڑے، اور لڑتے ہوئے آپ زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کی ہزاروں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں حضرت طفیل ابن عمرو الداسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔